قبر سے لے کر معاشر کے میدان میں اٹھنے تک، حساب و کتاب ہونے تک، پل صراط سے گزرنے تک، پھر جنت یا جہنم کے فیصلے ہونے تک ہر قدم مشکل ہو جائے گا، ہر قدم بھاری ہو جائے گا، ہر قدم پہ گرنا ہوگا۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو یہی دنیا پہ یہ سوچنا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہے واپس کر دو، کسی کے پیسے کھائے ہیں واپس کر دو، کسی کی زمین کھائی ہے واپس کر دو، کسی کا جانور کھایا ہے واپس کر دو، کسی کا مکان کھایا ہے واپس کر دو، کسی کی دکان کھائی ہے واپس کر دو، کسی کو ناجائز مقدمے میں پھنسوایا ہے معافی مانگ لو، کسی کو گالی دی ہے معافی مانگ لو، کسی کو تھپڑ مارا ہے یہیں دنیا میں اس کا بدلہ دے دو، معافی مانگ لو، معذرت کر لو، یہیں دنیا کے اندر اپنا معاملہ نمٹا کے چلے جاؤ، تمہاری قبر بھی آسان ہو جائے گی، تمہارے لیے معاشر کے میدان کی گھڑیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے حق والوں کو حق دے دو، بہنوں کا حق بنتا ہے وہ بھی دے دو، شریعت کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، ان کا حصہ تم دے دو، وہ تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے علاوہ جہیز تم لاکھوں روپے کا دے دیتے ہو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، جو تمہارے ذمہ تھا وہ تم نے نہ دیا، جو تمہارے ذمہ نہیں تھا وہ تم نے دے دیا، نہ دو جہیز کو، ان کا حق جو وراثت کا بنتا ہے وہ دے دو، ان کو زمین دے دو، ان کو پلاٹ دے دو، ان کو گھر دے دو، ان کو پیسے دے دو، جو جانور بنتے ہیں ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے دو، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ لیکن اگر سوچ لو آج دنیا میں ان کو نہ دیا، سارے لوگوں کے سامنے، ساری برادری کے سامنے، سارے رشتہ داروں کے سامنے بلا کر پوچھا ہاں بہن آپ نے حصہ لینا ہے، وہ کہہ دے نہیں میں نے نہیں لینا، یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو شریعت قبول نہیں کرتی۔ اگر کسی نے واپس کرنا بھی ہے معاف کرنا بھی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، ایک مرتبہ وہ زمین اس کے حوالے کر دو، وہ زمین سے نفع اٹھائے، وہ زمین سے فائدہ اٹھائے، بعد میں وہ چاہے تمہارے حوالے کر دے، چاہے کسی اور کے حوالے کر دے، چاہے کسی مدرسے میں دے دے، چاہے کسی مسجد میں دے دے، لیکن سب کے سامنے بٹھا کر ان سے یہ سوال کرنا زمین لینی ہے یا نہیں لینی، وہ بیچاری سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہے، شرمسار ہو جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے کیا جواب دوں، جی تو چاہتا ہے، دل تو کرتا ہے، حالات تو کہہ رہے ہیں خامد بیمار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کے ضروریات ہے، ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جی چاہتا ہے مانگ لو، لیکن اس کو خبر ہے زمین کا مطالبہ کر دیا، پلاٹ کا مطالبہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے بھائی گھر میں نہیں آنے دیں گے، وہ ظالم وہ جواب دے دیتی ہے، کیا کہتی ہے میں نے نہیں لینا، یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان سے اگر تم نے وہ اگر واپس کرنا چاہتی ہیں ان کے حوالے کر دو، انتقال ان کے نام کر دو، وہ زمین سے دکان سے فائدہ اٹھائے، بعد میں چاہے تو تمہارے حوالے کر دے۔ اس لیے یہاں دنیا میں ایسے لوگ تو ملتے ہیں، عدالتوں میں لے جاتے ہیں، بہنوں سے بیان دلوا لیتے ہیں، کیا سنا ہے آج تک کسی بھائی نے جا کر عدالت میں یہ بیان دیا ہو کہ آج اس زمین سے میں نے کوئی حصہ نہیں لینا، بہنوں کو سارا حصہ دے دو؟ آخر یہ بہنیں ہی کیوں معاف کر دیتی ہیں، بہنیں ہی کیوں زمین کا مطالبہ نہیں کرتی، کیوں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا آج تک کوئی ایک بھائی دکھا سکتے ہو جس نے یہ کہا ہو اپنے والد کی وراثت میں سے، اپنے باپ کی جائیداد میں سے میں نے ایک مرلہ بھی نہیں لینا،
ساری کی ساری زمین میری بہنوں کے حوالے کر دو۔ آخر ان بہنوں کا نام کیوں آتا ہے؟ اور پھر جب عدالت کے اندر جب وہ بیان دے کے آتی ہے تو سینہ چوڑا کر کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ملک فتح کر کے آ رہا ہے۔ ظالم تجھ سے قیامت والے دن یہ بہن بھی پوچھے گی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھی پوچھیں گے۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک اپنے حق چاہیں تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حق اللہ اس وقت معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔